شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے معبود، میں تیرے عظیم، بڑی عظمت والے، بڑے روشن، بڑی عزت والے نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جب آسمان کے بند دروازے رحمت کے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکاریں تو وہ کھل جاتے ہیں، اور جب زمین کے تنگ راستے کھولنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارا جائے تو وہ کشادہ ہو جاتے ہیں، اور جب سختی کے وقت آسانی کے لیے اس نام سے پکاریں تو آسانی ہو جاتی ہے، اور جب مردوں کو اٹھانے کے لیے تجھے اس نام سے پکارے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور تنگیاں اور سختیاں دور کرنے کے لیے تجھے اس نام سے پکارے تو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور سوالی ہوں تیری ذات کریم کے جلال کے ذریعے جو سب سے بزرگ ذات ہے، سب سے معزز ذات ہے، کہ جس کے آگے چہرے جھکتے ہیں، اس کے سامنے گردنیں خم ہوتی ہیں، اس کے حضور آوازیں کانپتی ہیں، اور جس کے خوف سے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور سوال کرتا ہوں تیری اس قوت کے ذریعے جس سے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، مگر جب تو اسے حکم دے، اور اس آسمان اور زمین کو روکا ہوا ہے کہ کھسک نہ جائیں، اور تیری اس مشیت کے ذریعے سوالی ہوں عالمین جس کے متی ہیں، تیرے ان کلمات کے واسطے سے سوالی ہوں جن سے تو نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تیری اس حکمت کے واسطے سے جس سے تو نے عجائب کو بنایا، اور جس سے تو نے تاریکی کو خلق کیا اور اسے رات قرار دیا اور اسے آرام کے لیے خاص کیا، اور اپنی حکمت سے تو نے روشنی پیدا کی اور اسے دن کا نام دیا، اور دن کو جاگ اٹھنے اور دیکھنے کے لیے بنایا، اور تو نے اس سے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو روشن کیا، تو نے اس سے چاند کو پیدا کیا اور چاند کو چمکدار بنایا، اور تو نے اس سے ستاروں کو پیدا کیا، انہیں فروزہ کیا، ان کے برج بنائے اور انہیں چراغ بنایا اور زینت بنایا، سنگ بار بنایا، تو نے ان کے لیے مشرق اور مغرب بنائے، تو نے ان کے چمکنے اور چلنے کی راہیں بنائیں، تو نے ان کے لیے فلک اور سیر کی جگہ بنائی اور آسمان میں ان کی منزلیں مقرر کی، بس تو نے ان کا بہترین اندازہ ٹھہرایا، اور تو نے انہیں شکل عطا کی، کیا ہی اچھی شکل دی، اور انہیں اپنے ناموں کے ساتھ پوری طرح شمار کیا، اور اپنی حکمت سے ان کا ایک نظام قائم کیا، اور خوب تدبیر فرمائی، اور رات کے عرصے اور دن کی مدت کے لیے متی بنایا، اور ساعتوں اور سالوں کے حساب کا ذریعہ بنایا، اور سب لوگوں کے لیے ان کو دیکھنا یکساں کر دیا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ تیری اس بزرگی کے ذریعے جس سے تو نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جو فرشتوں کی سمجھ سے بالا، نور کے بادلوں سے بلند، تابوت شہادت سے اونچا، جو آگ کے ستون میں طور سینا میں، کوہ حریس میں، وادی مقدس میں، برکت والی زمین میں، طور ایمن کی طرف ایک درخت سے جو سرزمین مصر میں پیدا ہوا۔ سوال کرتا ہوں نور روشن معجزوں کے واسطے سے اور اس دن کے واسطے سے کہ جس دن تو نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنایا، اور ان چشموں میں جو پتھر سے جاری ہوئے کہ جن کے ذریعے تو نے عجیب معجزات کو دریائے صوف میں ظاہر کیا، اور تو نے دریا کے پانی کو بھنور کے درمیان پتھروں کی مانند جکڑ کے رکھ دیا، اور تو نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزار دیا، اور ان کے بارے میں تیرا بہترین وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے صبر کیا، اور تو نے ان کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنایا جن میں تو نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو اور ان کی سواریوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اور سوالی ہوں بواسطہ تیرے نام کے جو بلند تر عزت والا، روشن، بزرگی والا ہے، اور بواسطہ تیری شان کے جو تو نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور سینا میں ظاہر کی، اور اس سے پہلے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسجد خیف میں، اور اپنے برگزیدہ اسحاق علیہ السلام کے لیے چاہشی میں ظاہر کی، اور اپنے محبوب یعقوب علیہ السلام کے لیے بیت ایل میں ظاہر کی، اور تو نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا عہد و پیمان پورا کیا، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اپنی قسم پوری کی، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنی شہادت ظاہر کی، اور مومنین سے اپنا وعدہ وفا کیا، اور جنہوں نے تیرے ناموں کے ذریعے دعائیں کی انہیں قبول کیا۔ اور سوالی ہوں بواسطہ تیری اس شان کے جو کبھی رمان پر موسیٰ ابن عمران کے لیے ظاہر ہوئی، اور بواسطہ تیرے معجزوں کے جو ملک مصر میں تیری شان و عزت اور غلبے سے عزت والی نشانیوں سے، غالب قوت سے
قدرت کی بلندی اور پورا ہونے والے قول کی شان سے رونما ہوئے، اور تیرے ان کلمات سے جن کے ذریعے تو نے آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں اور اہل دنیا اور اہل آخرت پر احسان کیا، اور سوالی ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے جس سے تو نے اپنی ساری مخلوق پر کرم کیا، سوالی ہوں تیری اس توانائی کے واسطے سے جس سے تو نے اہل علماء کو قائم رکھا، سوالی ہوں بواسطہ تیرے اس نور کے جس کے خوف سے طور سینہ چکنا چور ہوا، سوالی ہوں تیرے اس علم و جلالت اور تیری بڑائی و عزت اور تیرے جبروت کے واسطے سے جس کو زمین برداشت نہ کر سکی اور آسمان عاجز ہو گئے، اور اس سے زمین کی گہرائیاں کپ کپا گئیں، جس کے آگے سمندر اور نہریں رک گئیں، پہاڑ اس کے لیے جھک گئے اور زمین اس کے لیے اپنے ستون پر ٹھہر گئی، اور اس کے سامنے ساری مخلوق سرنگو ہو گئی، اپنی روحوں پر چلتی ہوائیں اس کے سامنے پریشان ہو گئی، اس کے لیے آگ اپنے مقام پر بجھ گئی، سوالی ہوں باواسطہ تیری اس حکومت کے جس کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ تیرے غلبے کی پہچان ہوتی ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اس سے تیری حمد ہوتی ہے، سوالی ہوں باواسطہ تیرے اس سچے قول کے جو تو نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے رحمت کے ساتھ فرمایا ہے، سوالی ہوں باواسطہ تیرے اس کلمے کے جو تمام چیزوں پر غالب ہے، سوالی ہوں باواسطہ تیری ذات کے اس نور کے جس کا جلوہ تو نے پہاڑ پر ظاہر کیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، سوالی ہوں باواسطہ تیری اس بزرگی کے جو طور سینہ پر ظاہر ہوئی تو تو اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ ابن عمران سے ہم کلام ہوا، سوالی ہوں تیرے نورانیت کے ذریعے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مناجات کی جگہ میں تیرے نور کے ظہور کے ذریعے کوہ فاران میں بلند و مقدس مقامات میں صفے باندھے ہوئے ملائکہ کی فوج کے ذریعے اور تسبیح خواں ملائکہ کے خشوع کے ذریعے سوال کرتا ہوں واسطہ تیری ان برکات کے ذریعے جن سے تو نے برکت عطا کی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں برکت دی، اور اپنے برگزیدہ اسحاق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں برکت دی، اور برکت دی تو نے اپنے خاص بندے یعقوب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، اور برکت دی تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عطرت، ذریت اور ان کی امت میں، خدایا جیسا کہ ہم ان کے عہد میں موجود نہ تھے اور ہم نے انہیں دیکھا نہیں، اور ان پر سچائی اور حقانیت کے ساتھ اور درستی سے ایمان لائے، ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت فرما، جس طرح تو نے بہترین رحمت اور برکت اور شفقت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمائی، بے شک تو حمد اور شان والا ہے، جو چاہے سو کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود، اس دعا کے واسطے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ جن کی تفسیر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اور جن کی حقیقت سے سوائے تیرے کوئی آگاہ نہیں، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک جس کا میں مستحق ہوں، اور میرے گناہوں میں سے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں بخش دے، اور اپنا رزق حلال میرے لیے کشادہ کر دے، اور مجھے برے انسان، برے ہمسائے، برے ساتھی اور برے حاکم کی اذیت سے بچائے رکھ، بے شک تو جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد جو حاجت ہو اس کا ذکر کرے اور کہیں، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے ایجاد کرنے والے، اے جلالت اور بزرگی والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس دعا کے واسطے سے اور ان ناموں کے واسطے سے کہ جن کی تفسیر اور تعویل اور جن کے باطن و ظاہر کو سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، نہ کہ وہ سلوک جس کا میں مستحق ہوں،
اور میری طرف سے فلاں بن فلاں سے بدلہ لے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ اپنے دشمن کا نام لیں اور کہیں اور میرے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میرے ماں باپ اور سارے مومنین اور مومنات کے گناہ بخش دے، اور اپنا رزق حلال میرے لیے کشادہ کر دے، اور مجھ کو برے انسان، برے ہمسائے، برے حاکم، برے ساتھی، برے دن، برے وقت کی اذیت سے بچائے رکھ، اور میری طرف سے بدلہ لے اس سے جس نے مجھے دھوکہ دیا اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اور جو ظلم کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے اہل، میری اولاد، میرے بھائیوں اور میرے ہمسایوں کے لیے جو مومنین اور مومنات میں سے ہیں اس سے انتقام لے، بے شک تو جو کچھ چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ آمین اے رب العالمین۔ اے معبود، اس دعا کے واسطے سے غریب مومنین اور مومنات کو مال و متاع عطا فرما، بیمار مومنین اور مومنات کو تندرستی اور صحت عطا فرما، اور زندہ مومنین اور مومنات پر لطف و کرم فرما، اور مردہ مومنین اور مومنات پر بخشش اور رحمت فرما، اور مسافر مومنین اور مومنات کو سلامتی اور رزق کے ساتھ گھروں میں واپس لا اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور ہمارے سردار نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت خدا ہو، اور ان کی پاکیزہ اولاد پر، اور سلام ہو، بہت زیادہ سلام۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں بواسطہ اس دعا کی حرمت کے اور ان ناموں کے ذریعے جو اس میں مذکور نہیں، اور اس تفسیر و تدبیر کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کا سوائے تیرے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کہ تو میرے لیے ایسا اور ایسا کر، ایسا اور ایسا کی جگہ اپنی حاجات طلب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔